اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے کلمہ کے سلسلہ میں ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے، تو آج کل ہم مختلف صوفیہ کرام کے حوالے سے کلمہ طیبہ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ابن شیخ اکبر محی الدین المعروف ابن عربی کے حوالے سے کلمہ طیبہ کا جائزہ لیا تھا۔ آج اسی سلسلے کو ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اور ایک عظیم صوفی رہنما فلاسفر جو کہ ایسٹ اور ویسٹ، مشرق اور مغرب دونوں کے لیے ایک انتہائی اہم اور عظیم حیثیت رکھتے ہیں، جی ہاں، میں مولانا جلال الدین رومی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں۔ تو آج ہم حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کلمہ طیبہ کا جائزہ لیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر اس چیز کو مزید کھولنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مولانا روم کے رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ توحید میں یہ بات روز روشن کی طرح بالکل یہ واضح کر دی گئی ہے۔ ان کو اگر ہم انالیسس کریں نا، ان کے دیوان شمس کا، انہوں نے جو مثنوی لکھی، انہوں نے جو کلام لکھا، انہوں نے جو نعتیہ کلام لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شان مبارک کے حوالے سے، تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح ہم پہ واضح آ جاتی ہے کہ انہوں نے اس میں فلسفہ توحید کو جو بیان کیا ہے نا، اس کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ انسانی حیات اور سفر کا مقصد ایک سچے خدا کے ساتھ ملاقات اور ملاپ ہے۔ یہ ملاقات، یہ ملاپ، یہ ملن یا یہ معراج جو ہے، یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کے گھوڑے کو قابو کرو، اس کے بعد عشق الہی یعنی ڈیوائن لو کو عملی زندگی میں اجاگر کیے بنا، پریکٹس کیے بنا حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور عشق کا کلمہ کیا ہے؟ عشق کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کے بغیر بشریت اور آدمیت کے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا، اور حقیقی صفات خدا الہی کو جو ہے وہ نہیں پا سکتا۔ صفات الہی کو اگر پانا ہے تو کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہوگا، نہ صرف یہ کہ آپ پھر اس کو سمجھ سکتے ہیں بلکہ پہچان کر سکتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں اصل میں صرف خدا ہی حقیقت ہے، صرف اسی کو بقا ہے، باقی سب فنا ہے، سب مایا ہے، صرف ایک خدا ہی سچائی ہے، اونلی ون، وحدہ لا شریک۔ اور عشق حقیقی جو ہے اصل میں عشق کا کلمہ ہے، اور عشق کا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، وہی اصل ہے، وہی سچ ہے، اسی کو بقا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے پھر بڑھتے ہیں تو رومی کا جو نظریہ تصور خدا کی بنیاد جو ہے توحید ہے، اور عشق حقیقی کا کلمہ ڈیوائن لو ہے۔ آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ڈیوائن لو ہی دروازہ ہے، اور عشق حقیقی کے کلمے ہی اصل میں اس دروازے کی قفل کی اصل کنجی ہے۔ یعنی جب پریکٹیکلی آپ کلمہ جو ہے وہ بنیں گے، کلمہ طیبہ بنیں گے، تو ہی عشق حقیقی کے اس قفل کو آپ کھول سکتے ہیں اور معراج حاصل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کی پہچان کر سکتے ہیں اور حقیقت سے روشناس ہو سکتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں جو مارتا ہے وہی زندہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات بیان کی گئی ہے، پورا قرآن اس الفاظ کی آیت مبارکہ اور اس کی حقیقت سے بھرا پڑا ہے۔ اور رومی کا جو فلسفہ توحید جو ہے، وحدانیت کا فلسفہ اور یقین کامل کی آخری حد کو اجاگر کرتا ہے۔ وہ بار بار اپنے کلام میں لکھتے ہیں وہی جو مارتا ہے وہی زندہ کرتا ہے۔ یحیی یمیتو کے فلسفے کو انہوں نے بھرپور طریقے سے اجاگر کر کے کلمے کی اصل حقیقت سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں کس کی طرف جو ہے لوٹ کر جانا ہے،
کون ہے جو اصل ہے، کس کو اپنے آپ پر امپلیمنٹ کرنا ہے، کس سے ملاقات کرنی ہے، کس کی پہچان کرنی ہے، اپنے آپ کی پہچان کرنی ہے۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہاں ان کے ایک میں جو انالیسس کی ہے، آپ فرماتے ہیں He pays the light that illuminates your heart. He just takes few drops of your heart and gives a kingdom beyond what you dream. Divine fountain is sweeter than sugar. He takes your sighs with grief and sadness, and for each sighs gives rank in heaven as in trust. Just like God gave Abraham the title of father of faithful in the result of burning in the fire of divine love. یہاں میں قائرین کی دلچسپی کے لیے تھوڑا سا اس کو ٹرانسلیٹ کروں گی۔ تو آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ عشق حقیقی کے ذریعے خدا قلب کو ایسی روشنی، ایسا نور عطا کرتا ہے جو قلب کو سنوار دیتا ہے۔ وہ قلب رقیق کے چند قطرے، چند آنسو قبول کرتا ہے، صرف چند قطرے، چند آنسو اسی کو قبولیت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بدلے میں وہ ایسی بادشاہت عطا کرتا ہے جو انسان کے تصور سے بھی بالا تر ہوتی ہے۔ عشق حقیقی کا پانی مے طہور اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں خدا تمہاری سانسیں غم اور دکھ سے جب لیتا ہے تو بدلے میں ایک مقام اور ایک عہدہ عطا کرتا ہے، ایک عظیم بادشاہت عطا کرتا ہے۔ بے شک احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں جیسے کہ حضرت ابراہیم جو کہ عشق حقیقی کی آگ میں جلے اور انہوں نے اپنے یقین کامل کو ڈولنے نہ دیا، بدلے میں یقین و ایمان کامل جب انہوں نے اپنایا تو وہ انبیاء کے باپ کہلائے۔ بے شک حضرت ابراہیم کلمہ کا راز پا گئے اور عملی طور پر حقیقی کلمہ طیبہ اور شجر طیبہ کہلائے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، پھر اور بڑی خوبصورتی سے فرماتے ہیں لک ان سائڈ اینڈ فائنڈ ویئر اے پرسن لوز فرام، دیٹ از دا ریالٹی ناٹ وٹ دے سے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے اندر جھانکو، تلاش کرو کہ انسان کہاں سے عشق کرتا ہے۔ جب وہ قلب کی حقیقت کو پاتا ہے تو سب کچھ پا جاتا ہے اور کلمے کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے۔ ایک اور جگہ اپنی وہ جو انہوں نے خوبصورت جو کلام لکھا ہے اس میں بیان فرماتے ہیں ان یور لائٹ آئی لرن ہاؤ ٹو لو۔ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کلمہ کو ذہن میں رکھ کے فرمایا، انہوں نے خدا اور رسول کی شان میں یہ لکھا کہ میں تمہاری روشنی میں نور من نور اللہ نا آئی لرن ہاؤ ٹو لو، تمہاری روشنی سے میں نے جانا کہ عشق کیسے کیا جاتا ہے۔ ان یور بیوٹی ہاؤ ٹو میک پوئمس، تمہارے جمال میں نے یہ جانا کہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ یور ڈانس ان سائڈ مائی چیسٹ ویئر نو ون سیز یو، کہ تمہارا جو عشق ہے میرے اندر، میرے سینے کے اندر اس طرح سے مچلتا ہے۔ Sometimes I do and that sight becomes the art. Drum sound rises on the air, it's throb my heart. کہ بالکل میرے دل کی تاریں جو ہیں وہ بجتی ہیں ڈرم ساؤنڈ کی طرح، طبلے کی طرح، جس طرح بلے شاہ نے کہا تھا نا تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ اصل میں اسی چیز کو انہوں نے مولانا روم نے بھی بیان کیا کہ تمہارا جو عشق ہے وہ میرے قلب کی تاروں کو جب بجاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اے وائس ان سائڈ دا بیٹ سیز، میرے دل کی دھڑکن سے مجھے ایک بات، آواز سنائی دیتی ہے اندر سے، میں جب سنتا ہوں تو مجھے ایک آواز سنائی دیتی ہے
کیا کہتا ہے مالک؟ آئی نو یو آر ٹائرڈ بٹ کم دس از دا وے. مجھے اندر کی آواز کہتی مجھے پتا ہے کہ تم تھکن محسوس کر رہے ہو، تم گھبرا گئے ہو، لیکن سنو، تمہیں لوٹ کر میری طرف آنا ہے. یہی رستہ ہے، یہی سچ ہے، یہی حقیقت ہے جس پر چل کر تم میری طرف آ سکتے، تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے. اسی طرح سے تم جو ہے کلمہ طیبہ کی حقیقی راز سمجھ سکتے ہو اور لا الہ الا اللہ کا حقیقی مطلب سمجھ سکتے ہو. مولانا روم کے نزدیک تمام مذاہب کی بنیاد توحید پر ہے اور تمام انبیاء نے توحید کی تاروں پر یقین کی بادشاہی کی عمارت رکھی. بڑی خوبصورتی سے فرماتے ہیں کہ تمام مذاہب جو ہیں وہ بڑی ان کی وسعت ہے کہ تمام مذاہب وہ سمجھتے ہیں توحید کی ندیاں ہیں جو آگے جا کر ایک ہی توحید کے سمندر میں گرتے ہیں. کتنی بڑی انہوں نے بات کہہ دی. سوچنے کا، سمجھنے کا مقام ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، ہم کیسے اسے پریکٹیکلی اپنے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور کلمہ کی حقیقت جان سکتے ہیں. مولانا روم کی مثنوی کے کچھ اشعار ترجمے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. اس ناچیز فقیر نے اپنے مشت کامل امام الفقر ڈاکٹر محمد امام بخش کی نظر سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا، جو لا الہ الا اللہ کی واضح تشریح کرتے ہیں. بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ بیان فرماتے ہیں، ترجمہ پیش خدمت ہے کہ لا الہ الا اللہ مولانا روم کی نظر میں مزید ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کہ کیسے انہوں نے کہا. آپ فرماتے ہیں اس لیے، انہیں فارسی کی مثنوی ہے جو کہ اردو میں ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ میں ہے، لا سے گزر گیا. جو شخص اللہ میں داخل ہے فانی نہ ہوا. جو دروازے پر میں اور تو کا اعلان کرے وہ دروازے سے مردود ہے اور لا کے درجے میں مقیم ہے. اللہ میں داخل تو ہو گئے، فنا نہ ہوا، اپنا اب نہ مارا، تو کیسے آگے بڑھے؟ پھر تو اب لا کے درجے میں مقیم رہے نا، آگے تو نہ بڑھے. پھر اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آگے بیان فرماتے ہیں کہ اس شخص کا قصہ فرماتے ہیں جس نے دوست کے دروازے پر دستک دی. اس نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں ہوں. اس نے جواب دیا کہ تو ہے تو میں دروازہ نہیں کھولوں گا، کیونکہ میں اس دوست کو نہیں سمجھتا جو اپنے آپ کو میں کہے. واپس ہو جا. ایک شخص آیا، دوست کا دروازہ کھٹکھٹایا. اس کے دوست نے کہا تو کون ہے؟ اس دروازہ کو نہ کھٹکھٹا. اس نے کہا میں. پھر اس کی میں نہیں مری تھی، اس نے کہا میں. مالک نے کہا جاؤ. اس نے اندر سے کہا جاؤ، ملاقات کا وقت نہیں ہے. ایسے خوان پر کچے کی کوئی جگہ نہیں ہے. کچا کیا؟ یعنی کہ ابھی وہ خام تھا، پکا نہیں تھا. تو کیسے وہ پکے گا؟ انہیں کچے کو سوائے، مولانا روم فرماتے ہیں کچے کو سوائے ہجر اور جدائی کی آگ کے کون پختہ بنا سکتے ہیں؟ جب پختہ بنتے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو نفاق سے نجات ملتی ہے. آپ رحمت اللہ فرماتے ہیں جب تک تیری میں ابھی تک تجھ میں سے نہیں گئی ہے، جب تک تیری میں ابھی تک تجھ میں سے نہیں گئی ہے تو تجھے تو دہکتی آگ میں جلا دینا چاہیے. اس میں کہنے والے کا شرمندہ ہونا، جس نے میں کہا وہ شرمندہ ہو گیا. پھر 1 سال تک بے وطنی اور محنت اور مشقت برداشت کرنا اور معافی کے لیے دروازے پر واپس آنا. صاحب خانہ کا دریافت کرنا کہ دروازے پر کون ہے، اور اس کا جواب میں کہنا کہ دروازے پر بھی تو ہی ہے، اور اپنے وجود کا انکار کرنا. یہ ہے جناب اپنی یکتائی
اس دوئی کو تو ختم کیجئے، اس میں کو تو ختم کیجئے۔ تو جب 1 سال کے بعد آئے اور دروازے پر کہا کہ دروازے پر بھی تو ہی ہے، اپنے وجود کا انکار کر دیا۔ تو یہاں تھوڑا سا آپ سمجھیں اس بات کو کہ دروازے پر دوئی ختم ہو جانے چاہیے۔ جب مالک آپ دروازہ کھٹکھٹائے نا، جب اس شہر رگ سے رہنے والے سے بات کرے تو پھر دوئی نہ رکھے، تو ہی تو ہے، میں اور تو کا جھگڑا ختم کر دے۔ اگر نہیں کریں گے تو مردود ہو جائے گا، مردود بارگاہ ہوگا، ہلاک ہو جائے گا۔ جب تک یکتائی نہیں تو کوئی حقیقی دوستی نہیں ہو سکتی۔ لا الہ الا اللہ کو آپ پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ یعنی جب تک اپنے وجود کو دوست کے وجود سے آپ جدا سمجھیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ دوستی میں کچے ہیں۔ جب دوستی میں پختہ ہو جائیں تو وہ شرم ساری مالک نے قبول کر لی، وہ ریاستوں اور مجاہدوں سے اس نے دوئی کو ختم کیا، پھر دروازے پر واپس آیا۔ وہ آتش فراق سے جلا ہوا پختہ ہو گیا، دوست کے فراق میں چنگاریوں سے چلتا رہا۔ نہایت خوف اور ادب سے اس نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا تاکہ منہ سے کوئی بے ادبی کا لفظ نہ نکلے۔ ادب کامیابی کی کنجی ہے۔ خوف اور ادب سے دروازہ کھٹکھٹائیں اگر لا الہ الا اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اس کو اپنے آپ پر امپلیمنٹ کر کے کلمہ حقیقی کلمہ طیبہ بننا چاہتے ہیں، منہ سے کوئی بے ادبی کا لفظ نہ نکلے۔ تو جب ایک گھر میں فرماتے ہیں کہ 2 کی گنجائش نہیں ہے، ایک، جب سب ایک ہو جائیں تو دوئی نہیں رہتی ہے، وہاں میں اور تو ختم ہو جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت سے فرماتے ہیں سوئی میں 2 دھاگے نہیں ہوتے۔ بڑی خوبصورت تشبیہ اور انہوں نے اس کو استعمال کیا کہ سوئی میں 2 دھاگے نہیں ہوتے، جب تو ایک بن گیا سوئی میں آ جا۔ دھاگے اور سوئی میں مناسبت ہے۔ سوئی کا نقوہ جو ہے اونٹ کی مناسب نہیں ہے، اونٹ کا وجود بریک نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل اور ریاستوں کی کینچی کے بغیر جو ہے تو اپنے آپ کو حاصل جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ عمل، اگر عمل ہے، طریقت ہے، واطیع اللہ واطیع رسول، دوسرے الفاظ میں اگر یہ ہے تو تبھی آپ کی پھر وہ قبولیت ہے، پھر آپ ریاستوں کی کینچی کے ذریعے آپ اپنے آپ کو پختہ کریں گے، اس دوئی کو یکتائی میں بدلیں گے، اس توحید کو حاصل کریں گے جس کا خواب اور جس کی معراج ہر مومن کی معراج ہے۔ تو وہ لوگ، اس میں یہ بھی ساتھ بتا دیے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، توحید کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، بے شک ان کی قبولیت ہے، لیکن جو وہ نہیں کرتے تو پھر وہ اونٹ تو نہیں نہ گزر سکتا سوئی کے ناکے سے۔ تو اس کام کے لیے خدا کا ہاتھ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ناممکن پر کن فگاں ہوتا ہے، ہر ناممکن اس کے ہاتھ سے ممکن ہو جاتا ہے، اس کے خوف سے ہر سرکش جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ پھر آپ بڑی خوبصورتی سے فرماتے ہیں نبینا اور کوڑی کیا ہوتا ہے؟ مردہ بھی اس غالب کے منتر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ کھول کے بیان کرتے ہیں کہ اس کا ذکر جو ہے اونٹ جو ہے سم الحیا سوئی کا جو ہے قرآن پاک میں ہے کہ بے شک کافر جو ہے وہ جنت میں نہ جائیں گے جب تک اونٹ سوئی کے نقوے میں نہ داخل کیا جائے۔ تو وہ کیسے جو ہے، یعنی کہ آپ کا اگر نفس موٹا ہے، آپ نے اپنے نفس کو جو ہے اپنے کنٹرول میں نہیں کیا، اپنے آپ پہ قابو نہیں پایا، تو کیا ہے، ریاستوں کے ذریعے سے آپ دبلا بنایا جا سکتا ہے، تب بھی وہ سلوک کے تنگ مقامات سے گزر سکتا ہے۔ کینچی یعنی دستے حق
कैंची क्या है? दस्ते हक है। बड़ी खूबसूरत उन्होंने तशबीह दी है। यानी नफ्स इंसान को किसी काबिल बनाने के लिए दस्ते कुदरत ही की जरूरत है, जिसके लिए हर नामुमकिन भी मुमकिन है। कुन फयाकुन यानी हजरत हक का कुन का हुक्म जो है हर महाल और नामुमकिन को मौजूद कर देता है। तो यहाँ कलमा कुन मुराद है वो अदम जो मुर्दे से भी ज्यादा जो है मुर्दा होता है, इसके ईजाद के हाथ में बेख्तियार होता है। कुलन यौमन फी शान को पढ़, इसको बेकार और बगैर काम के ना समझ। आगे बड़ी खूबसूरती के साथ बयान फरमाते हैं, इसका मामूली काम हर रोज ये होता है कि वो 3 लश्कर इस तरफ रवाना करता है। अब ये जो मैं आगे बयान करें, इसमें अहले फ़क्र के लिए, अहले तफक्कर के लिए, अहले तदब्बर के लिए, हर वो इंसान जो हकीकत की राह पाना चाहिए, उसमें निशानियां हैं, समझ बूझ है, हकीकत है। मौलाना फरमाते हैं कि इसका मामूली काम, किसका? मालिक का हर रोज ये होता है वो 3 लश्कर इस तरफ रवाना करता है। एक लश्कर बापों की पुश्त से माओ की जानब ताकि वो रहम में उगे। एक लश्कर माओ के रहम से दुनिया की तरफ, सुबहान अल्लाह, ताकि दुनिया नर और मादा से भरी रहे। फिर एक और लश्कर, तीसरा लश्कर दुनिया से मौत की जानब। क्यों? ताकि हर शख्स अच्छे अमल को देखे। फिर बेशक इन तीनों लश्करों से पहले पहुंचती है वो चीज जो अल्लाह ताला की जानब से रूहों में आती है, वो चीज जो रूहों से दिलों में पहुंचती है, और वो जो दिलों से जिस्मों में पहुंचती है। देखो अल्लाह ताला के लश्कर बेहद व बेहिसाब हैं। तो ये इस चीज का सूरह मुदस्सर में भी जिक्र है। उसमें मालिक अर्ज करते हैं कि परवरदिगार के लश्करों को बयान भी करते, कहते हैं सवाए परवरदिगार के और कोई नहीं जानता। और सोचा जाए तो इसमें इंसान के लिए नसीहत और इबरत का समा है। कलमे की हकीकत छुपी हुई, यानी कलमा कुन के काफ और नून, उसके खौफ से हर सरकश जो है वो साकिन हो जाता है। तो मौलाना रूम ने कलमा तैयबा को, ला इलाहा इल्लल्लाह को, आज मैं सिर्फ पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की उनकी इस चीज़ को वजाहत कर रही हूँ कि तौहीद को मौलाना रूम ने अपने जो है वो तसनीफ़ात में, अपने कलाम में कैसे इसका एनालिसिस किया, किस तरह मिसालों से उन्होंने समझाने की कोशिश की कि कलमा है क्या। इंसान तू ही कलमा है, पर पहले समझ तो सही हकीकत कलमे की। असल जो है बात तरीकत की है। कलमा बन और उस हकीकत को पा जा जिसके लिए वाहदा ला शरीक ने तुझे तख्लीक किया और इस दुनिया में अपने नायब की हैसियत से भेजा। आज हम ला इलाहा इल्लल्लाह को हमने इसको एनालिसिस किया है। इसी सिलसिले को हम फिर इससे अगले प्रोग्राम में मौलाना रूम के हवाले से थोड़ा सी मैं मज़ीद वजाहत करूँगी आपके साथ मिलकर, और ये बयान करने की कोशिश करूँगी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का मौलाना रूम के नज़दीक जो है वो इसे कैसे परसीव करते हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह को हम कैसे समझ सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह तमाम, जैसे बताया कि अम्बिया इसकी अमली शक्ल थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह आपने आके इसको तकमील दी। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का हम इससे अगले प्रोग्राम में खोल लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे मौलाना रूम के हवाले से। तब तक के लिए फ़कीर नाज़िया नूर एहसान बाहू को इजाज़त दीजिए। हक अल्लाह, बिस्मिल्लाह।